الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بزرگ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم اولیاء اللہ میں سے ایک سردار حضرت سیدنا سید شاہ نور الدین قمیسی جیلانی القادری قدس اللہ سرہ العزیز کے عرس مبارک کے موقع پر جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگ کی نورانیت سے اور روحانیت سے ہم کو فیضیاب کرے. انشاءاللہ تعالی آج ہم صاحب سجادہ کے علی جناب سید فرات محی الدین صاحب قادری دامت برکاتہ کی زیر نگرانی ہونے والی اس محفل میں انشاءاللہ تعالی اولیاء اللہ کی جو ہم کو ضرورت ہے اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کا آج کا ہمارا مضمون جو ہے وہ 90% قرآن کریم پر ہے اور ایک دو حدیثیں استبراقاً تبرک کے طور پر انشاءاللہ تعالی آخر میں ہم ایڈ کریں گے. جب کبھی ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بعض ہمارے جو نہیں سمجھنے والے نادان بھائی ہوتے ہیں، جو علم میں کم اور اسپیڈ میں زیادہ ہوتے ہیں، ان کا یہ رہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لینا. جی قرآن میں آیا ہے اولیاء من دون اللہ کو جو ہے وہ کفار اپناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ساری آیتیں وغیرہ وہ پڑھتے ہیں اور لوگ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم کو اولیاء اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، تو پھر ہم کو اللہ والوں کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ہم اولیاء اللہ کے پاس جائیں؟ کیوں ان سے کنیکشن رکھے؟ نہیں بابا، یہ قرآن کے خلاف ہے. اللہ والوں کے پاس جانا، اللہ والوں سے پوچھنا، اللہ والوں کو ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے. ایسا بعض نادان کم علم ناسمجھ لوگ کہتے ہیں. آج ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے. اب یہ جو آیات پیش کرتے ہیں عام طور پر ایک آیت کریمہ میں ان کی طرف سے آپ کو پیش کر دیتا ہوں. سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 41. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کو اپنا لیتے ہیں، اب دیکھیں آپ پیش کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کو اپنا لیتے ہیں، ولیوں کے پاس جاتے ہیں، ولیوں کو اپنا لیتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ مکڑی نے گھر بنایا. یہ قرآن کیا ہے؟ مکڑی نے گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، اور یہ یاد رکھ لو لوگوں کہ سب سے کمزور گھر اور ناپائیدار جلدی ختم ہو جانے والا جو گھر ہے وہ مکڑی کا ہی گھر ہے. جو مکڑی کا رہتا ہے، اسپائڈر کا جو جالا ہوتا ہے، اس کی کیا ایج رہتی ہے؟ ایسا بناؤ ٹوٹ گیا خلاص، اس کی کوئی وہ نہیں رہتی ہے. تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی ولی کی طرف جاتے ہیں ان کا حساب ایسا ہی ہوتا ہے. لہذا آ جاتے ہمارے نادان ہے، لہذا جو ہے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور نہیں جانا ہے. عزیز دوستوں، قرآن کریم سے پہلے یہ سوال کریں کہ قرآن کریم میں ولیوں کی کتنی قسم بتائے گئے ہیں، اولیاء کون کون ہوتے ہیں؟ آئیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. اولیاء کی کئی قسمیں قرآن کریم بیان کیا ہے، لیکن ہم ابھی ہمارے مضمون کے حساب سے صرف دو قسمیں بتاتے ہیں. ایک طرف اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. سورہ انعام آیت نمبر 121. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ لوگوں بے شک شیطان اپنے اولیاء کی طرف وسوسہ ڈالتے ہیں.
تاکہ تم سے جھگڑا کرے۔ انسان کے دلوں میں باتیں شیطان ڈالتا ہے، اور جو انسان شیطان کی بات کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، شیطان جھگڑا ڈالتا دماغ میں، ان جا کے آگ لگاتا، فساد کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اور بندہ کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں کہا، باضابطہ لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا اولیاء الشیطان، یہ شیطان کے ولی ہے، یہ کیٹیگری ہے، قرآن میں اس کا ذکر، اولیاء الشیطان، شیطان کے ولی۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ رہو، جو اللہ کا ولی ہے اس کو نہ ڈر ہے نہ غم ہے۔ تو دو کیٹیگریز اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کیا، دونوں انسان ہے، دونوں انسان ہے۔ ایک وہ ہے جو شیطان کی سنتا مانتا ہے، وہ شیطان کا ولی ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی سنتا اور مانتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی۔ قرآن میں لفظ ہے، باضابطہ لفظ دیا۔ پھر فرمایا اب ہم کیا کریں؟ بھئی جب ولی الشیطان بھی ہوتے ہیں اور ولی اللہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں اور شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الذین آمنوا، اب رہا لوگوں جس کا ایمان درست ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ برائی کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان اچھائی کے لیے لڑتا ہے اور کافر برائی کے لیے لڑتا ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے ایمان والو ہمیشہ شیطان کے ولیوں سے جنگ کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے۔ کون ہے یہ ولیوں کے شیطان کے اولیاء؟ شیطان کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ جو زمین میں جھوٹ پھیلاتے ہیں، وہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ جو زمین میں قتل کرتے ہیں، وہ جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جو لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، معیشت خراب کرتے ہیں، امن کو خراب کرتے ہیں، بتائیے یہ شیطان کے ولی ہے، ان سے تم جنگ کرتے رہنا، ان سے تم جنگ کرتے رہنا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور ایمان والا پہلا کام کیا کرے گا؟ جو زمین پر فسادی لوگ رہیں گے وہ اس سے فائٹ کرے گا، وہ ان کو اپوز کرے گا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کیا کرے گا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یاد رکھو کہ جو انسان، اللہ فرمایا یاد رکھو، جو انسان اپنا ولی اللہ کو بنا لے اور اپنا ولی رسول اللہ کو بنا لے، اور جو اپنا ولی کامل ایمان والوں کو بنا لے، یہ آگئی بات جی، جو اللہ کو اپنا ولی مانتا ہو، جو رسول اللہ کو اپنا ولی مانتا ہو، جو کامل اولیاء اللہ کو اپنا ولی مانتا ہو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، آگاہ رہو یہی گروپ اور یہی سائیڈ جیتنے والا ہے، اللہ ہی کا گروپ ڈومینیٹ کرنے والا ہے۔ دیکھیں اب جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو بعض وقت ذہنوں میں، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ پڑھتے نہیں، زیادہ ہم دیکھتے نہیں، اس طرف زیادہ اسٹڈی نہیں کرتے، تو ایسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دو گروپ ہے، یہ گروپ میں انسانہ بھی ہے اور ان میں شیطان ہے جی، اور یہ گروپ میں انسانہ بھی ہے اور ان کی سپورٹ کے لیے وہ گروپ میں اللہ بھی ہے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کسی سے جنگ ہے نہیں، اللہ ایک لمحے میں اگر فرما دے ساری برائی ختم تو ختم۔ اللہ کو جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہوگی جی؟ اللہ کو کیا فائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت لگائیں گا کہ شیطان کو مارنے کے لیے، دشمنان اسلام کو مارنے کے لیے؟ نہیں بابا، اللہ کو طاقت لگانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسا فائٹ کرتے ہیں ویسا نہیں فائٹ کرتا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ اور اولیاء کی جماعت کو اپنی جماعت کہہ رہا ہے جی۔ برائی سے جنگ رسول اللہ لڑیں گے، برائی سے جنگ ولی اللہ لڑیں گے، مولا علی لڑیں گے جی، اولیاء اللہ لڑیں گے، اولیاء اللہ اور اہل اللہ، اولیاء کرام
یہ ہے اصل میں برائی سے فائٹ کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان کا مقام بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ گروہ میرا گروہ ہے, یہ سائڈ میرا سائڈ ہے, ورنہ اللہ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فائٹ اللہ والے کرتے ہیں. کس سے فائٹ کرتے ہیں؟ برائی سے. سو اے ایمان والو, تمہارے دو کام, ہمیشہ برائی پھیلانے والوں سے فائٹ کرو. جی یہ حکم ہے. ہمارا کو کیا کرنا ہے؟ کر لیں تو بھائی اپنے کو کیا کرنا ہے؟ نہیں بھائی اپن کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں. جو قوم اچھائی کے لیے سٹرگل کرنا چھوڑ دے گی, جو آواز اٹھانا چھوڑ دے گی, جو محنت کرنا چھوڑ دے گی, وہ قوم پسپا اور فیل ہو جائے گی, ہار جائے گی, کمزور پڑ جائے گی, سلیو بن جائے گی, غلام بن جائے گی. اگر آپ کو اٹھنا ہے اور جینا ہے تو آپ کو لڑنا پڑے گا, برائی سے لڑنا پڑے گا, حق کے لیے لڑنا پڑے گا, درست کو نافذ کرنے کے لیے لڑنا پڑے گا. اور وہ لڑنے کے لیے آپ کو اللہ کے رسول اور اولیاء اللہ کو اپنا ولی بنانا ہوگا. یہ ایز پر قرآن, یہ ایز پر قرآن. تو دو کام کے ساتھ برائی سے لڑنا ہے جو کہ فسادی لوگ ہوتے, شیطان کے ولی سے لڑنا ہے, اور اللہ کے رسول اور اہل اللہ اولیاء اللہ کو اپنا ولی ماننا ہے. یہ اللہ کا آرڈر ہے. اللہ والے ہوتے کیسے ہیں؟ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں صاحب؟ اللہ والے ہونے کے لیے جی رنگ روپ سے اس کا تعلق ہے, جی زیادہ تسبیحاں ہو اس کا تعلق ہے, بہت زیادہ انگوٹھیاں ہاتھ میں نظر آئے, جی خانقاہ کے سائز کے حساب سے, اسٹائل کے حساب سے نہیں صاحب, یہ ساری چیزیں نہیں. اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کے الگ صفات بتائے ہیں قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں. ہم بالکل ایک دو صفات آج دیتے ہیں وقت کے حساب سے. فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاؤہ الا المتقون, سورہ انفال آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ولی بس وہی ہے جو تقوی والا ہے. جس کے پاس اللہ کا تقوی نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا تقوی, یہ یاد رکھو, تقوی ہوتے لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں کہ میری ڈریسنگ ایسی ہو گئی اور پینچے اونچے ہو گئے اور سر پہ گٹھا آ گیا, یا میں ایسا شملہ بن لیا اور ایسا جبہ پہن لیا تو میں متقی. نہیں صاحب, جبہ ہے, کوئی بھی سلا کے پہن سکتا ہے. عمامہ ہے, کوئی بھی بازار سے خرید کے باندھ سکتا ہے. جی یہ جو روپ ہوتا ہے یقیناً یہ اچھا روپ ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ تقوی کی نشانی نہیں ہے. تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے. تقوی کا معنی ہوتا ہے بندوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت ہمیشہ اللہ کا خیال رکھنا. جی معاملہ بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں, خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, رشتہ جوڑ رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں. جی آپ کے بولنے, اٹھنے, چلنے, پھرنے, معاملہ کرنے میں آپ بندوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے, جو آپ کا بیہیویئر ہے, جو آپ کا معاملہ ہے, جو آپ کی ڈیل ہے, وہ کرتے وقت آپ کو اللہ یاد رہے کہ اس وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ جس سے خوش ہوتا ہے میں بندوں کے ساتھ وہی کام کروں گا, اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے میں بندوں کے ساتھ وہ کام نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں تقوی, اس کو کہتے ہیں تقوی. اس کی ڈیٹیل ہے, کبھی انشاءاللہ تقوی کی ڈیٹیل بتائیں گے قرآن کریم کی آیات سے. تو فرماتے ہیں اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں بندوں کے معاملے میں, بندوں کے معاملے میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں, دلوں میں تقوی رکھتے ہیں. نمبر 2 صفت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ, یہ سورہ فصلت شامل سجدہ آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ, کون ہے اولیاء اللہ تعالیٰ, ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا پروردگار ہے, یعنی زندگی دینے والا, موت دینے والا, رزق دینے والا, علم دینے والا, صحت دینے والا, بیماری دینے والا, عزت دینے والا, ذلت دینے والا, جو ہماری حالت ہے, جس طرح ہمیں پالنا ہے, جو پال رہا ہے وہ ہمارا اللہ ہے. جب یہ کہہ دیتے ہیں زبان سے, پھر فرماتا ثم استقاموا, پھر اس کے بعد وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, مانتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں. استقامت,
یاد رکھو بغیر استقامت کے ولایت نہیں الا ماشاءاللہ. جب کی کیفیات ایک الگ عنوان ہے جی. العالین کا معنی وہ بھی ایک الگ چیز ہے. ولایت کا راستہ استقامت سے ہو کر جاتا ہے. استقامت پائیداری. کیا مطلب ہے استقامت کا؟ جو اچھا کام شروع کیے ہیں سوچ سمجھ کر تحقیق کر کر کوئی اچھا کام شروع کرو، اور جب شروع کر دو تو اس میں اتنی زبردست پابندی کرو کہ جتنا زیادہ تم پابندی کرو گے اتنا زیادہ ولایت کے قریب جاؤ گے. ولایت پابندی مانگتا ہے. ولایت پابندی مانگتا ہے. یہ راستہ ہے اولیاء اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ. اللہ والوں کی صفت بتا. اللہ والے کون ہیں؟ جو اللہ پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں اور اس پہ جم جاتے ہیں. ہلتے نہیں، جم جاتے ہیں. عبادت شروع کرے، کوئی 2 رکعت نفل سٹارٹ کرتے ہیں. اب چاہے زمین ادھر ادھر ہو جائے، صحت اچھی ہو صحت بری ہو، کام کم ہو کام زیادہ ہو، وہ ہر حال میں وہ 2 رکعت کو چھوٹنے نہیں دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الى الله ادومها وان قلت، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جس کو جتنا زیادہ پابندی سے تم کرتے ہو. جتنی پابندی کرتے ہو اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے. اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو. جوش آ گیا اچانک، جی اچانک جوش آ گیا، عشاء سے لے کے فجر تک نمازیں پڑھوں گا اور جم کے پڑھ لیے، اور دوسرے دن جاب کو بھی ٹائم پہ نہیں پہنچے. دوسرے کام تو دوسرے کام ہے، نہ ناشتہ ٹائم پہ ہوا نہ جاب کو پہنچے، اور پھر دوسرے دن پڑھتے پوری رات نماز نہیں ہو سکتا. نہیں آج ایک دن جوش میں آ کے 5 پارے قرآن پڑھ لیا، پھر دوسرے دن مشکل ہے صاحب. نہیں، یہ اللہ کو ثواب ضرور ملتا ہے لیکن یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تھوڑا سا کام لو اچھے کاموں میں. حضور کی سنت دیکھو، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، ایک اچھا کام لے لو. جب اچھا کام لے لیے، ارادہ کر لیے، اب اس کے اوپر پابندی کرنا اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے. اولیاء اللہ اسی راستے سے اوپر تک جاتے ہیں. جو ذکر شروع کرتے ہیں پھر ذکر ختم نہیں ہوتا. جو نماز پڑھتے ہیں، پیرانے پیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ معمول بنا لیے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے اللہ کو پکارتے کھڑا ہوں گا، نماز پڑھنا شروع کروں گا تو فجر کی اذان تک پڑھوں گا. 40 سال میں ایک ناغہ نہیں، 40 years ایک ناغہ نہیں. یہ پائیداری، استقامت. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک ارادہ کیا تھا کہ میرے پیر و مرشد کے لیے، ان کی جب پیر و مرشد کا وصال ہوا، حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا، تو اپنے پیر و مرشد کے لیے میں پابندی سے قرآن ختم کروں گا. تو ڈیلی ایک قرآن پڑھتے تھے، ڈیلی ایک قرآن پڑھتے تھے. 20 years تک ناغہ نہیں ہوا اس میں. اللہ اکبر. 20 سال تک بنا ناغہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے. بھئی ہم کو اتنے لیول پہ جانا نہیں، وہ بہت اوپر کے لوگ ہیں، وہ بہت اوپر کے لوگ ہیں، لیکن ہم کو مقرر کرنا ہے 1 page per day، جی half page per day، آدھا پیج پڑھنا ہے ڈیلی. جب آدھا پیج کا ارادہ کر لیے تو بس اس میں ناغہ نہیں کرنا. جی 1000 درود شریف، 1100 درود شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں، 100 درود شریف. جی 100 درود شریف چلتے پھرتے نہیں. اور ایک پابندی کروں گا، نیند میں سے آنکھ ہوتی نا، نیند میں سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. نیند میں سے اٹھ کے دعا پڑھے، نیت کر لو، آج ارادہ کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی صبح اٹھتے ہی 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے، میری شفاعت اسے قیامت کے دن ضرور ملے گی. وزن کام ہے، بہت بڑا ہے. جی 10 درود شریف، جی 10 درود شریف 1 منٹ کا کام ہے، جسٹ 1 منٹ. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ. میں جو درود شریف پڑھتا ہوں وہ 2 سیکنڈ میں ہوتا ہے. شاید آپ تھوڑا بڑا پڑھتے ہوں گے تو 3 سیکنڈ میں ہوتا ہے. تو 3 سیکنڈ کا درود شریف آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 30 سیکنڈ. بہت بڑا ہے. تھوڑا ارادہ کرو، یہ ارادہ کرو. ہم ولی نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن اللہ کا آرڈر ہے کہ تم کو نجات چاہیے، تم کو اولیاء کی مدد چاہیے، اولیاء کا گروپ چاہیے، تو وہی راستے میں چلنا ہوگا، وہی راستے میں چلنا ہوگا. اگر ہمارے اولیاء
شریف پڑھتے تھے، ہم نہیں پڑھ سکتے، 10 تو پڑھ سکتے ہیں نا؟ پکا ارادہ کر لو، نیند میں سے اٹھوں گا کوئی کام اس وقت تک نہیں کروں گا، وہیں بیٹھے بیٹھے 10 درود شریف پڑھ کے اٹھوں گا۔ ارادہ کرو، آپ نے وضو سے پڑھنا لازم، کوئی مسئلے مسائل ایسے نہیں۔ درود شریف سب سے آسان عبادت اور سب سے مقبول، گارنٹیڈ قبول ہونے والی عبادت۔ ارادہ کرو، ارادہ کرو، چھوٹی چیز ہے لیکن فائدے بڑے، بشرط کے پابندی سے ہونا۔ فائدہ بڑا ہے، شرط ہے، کنڈیشن ہے ساتھ میں، پابندی سے کرنا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جو لوگ استقامت دکھاتے ہیں یعنی جو اچھا کام پکڑ لیے اب پابندی سے عمل کرتے ہیں، وہ پابندی سے عمل کرتے 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 اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ میرے اولیاء، میرا عبد القادر، میرا معین الدین چشتی، میرا اللہ اکبر ابراہیم ادھم، میرا معروف کرخی، میرے اولیاء، میرا نور الدین قمیسی، میرا قمیس اعظم، جب میرے محبوب بندے کوئی عمل کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان کے پاس اپنے فرشتوں کو اتارتا ہے۔ اولیاء اللہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ یہ جو ہم جا کر دعا کرتے ہیں نا، اکثر درگاہوں میں لوگ ہوتے ہیں درگاہ جا کے دعا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے نا، اللہ ہر جگہ ہے نا، تو اللہ ہر جگہ ہے تو ایک وقت تو یہ بتا کہ تو مسجد جا کے کیوں دعا کرتا ہے؟ تو بھی روڈ پہ کر لینا ہے، نہیں میں تو ہر وقت کرتا ہوں، لیکن جب تھوڑا سیریس ہوتا نا تو مسجد جا کے دعا کرتے، اور ذرا جم کے کرنا ہے تو ٹکٹ خرید کے مکہ جا کے دعا کرتے۔ کہیں تو بھائی اللہ یہاں کم ہے وہاں زیادہ ہے کیا؟ ایسا بھی ہوتا کیا؟ اللہ تو اللہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، پھر یہ کیوں خرید کر ٹکٹ تو مکہ پہنچا، مدینہ پہنچا؟ کیوں جا رہا ہے بیت المقدس؟ کیوں جا رہا ہے اپنے محلے کی مسجد کو؟ کیوں وہاں پر بیٹھ کر دعائیں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جگہ اللہ کو پسند ہے، اور جو جگہ اللہ کو پسند ہے حدیث شریفہ میں آتا ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ جہاں پر آپ دیکھیں، جہاں پر فرشتے زیادہ ہوتے ہیں وہاں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اچھا بتاؤ، آپ لوگ سے سوال، آپ کو کسی بھی مولانا سے سوال کر لیں، عام دنوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی یا شب قدر میں؟ ذرا بولیے بھائی۔ آئیے، شب قدر سب کو معلوم، بچے کو معلوم ہے، شب قدر میں دعا جلدی قبول ہوتی، بہت چانسز بڑھ جاتے۔ کیوں چانسز بڑھتے صاحب اس دن؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ ارے شب قدر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن اللہ کے فرشتے زمین پہ آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں پر اللہ کے فرشتے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اگر شب قدر اس ٹائم میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے کیونکہ فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، مسجد میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر میرا ولی ہوگا، جہاں پر اولیاء اللہ ہوں گے وہاں پر میرے فرشتے آتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں کہ بارگاہ ہے حضرت سیدنا نور الدین قمیسی رحمۃ اللہ علیہ میں کھڑا ہوں گا، ان کے چوکھٹ پہ کھڑا ہوں گا، اللہ کو پکاروں گا، میری دعا یقیناً قبول ہوگی۔ یہاں پر فرشتے آتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تنزل علیکم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اور پھر یہ جو معاملہ ہے نا، میں آپ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ تھوڑا سا علمی لیول کی بات ہوتی ہے، وہ چیپٹر نہیں کھولتا، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالی اور اشارہ دے دیا، فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 31، یہ آیت استقامت، ولایت اور فرشتے اترنے کی بات بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہی تمہارے ولی ہے، یعنی فرشتے کہیں گے ہم ہی تمہارے ذمہ دار ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ولیوں کا چیپٹر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے واسطہ، ان کا وسیلہ اور ان کے کنیکشن سے جو فائدہ ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آگے کا میٹر تھوڑا سا علمی ہے، اس لیے میں اتنا یعنی گرامر اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، اتنا پیغام دے دیتا ہوں کہ اس کے اندر اشارہ ہے کہ یہاں کا جو فائدہ ہے وہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔
آخرت میں بھی ملے گا۔ ہم کیا کریں صاحب؟ اللہ والوں کا تو یہ مقام ہے، اللہ والے تو بڑے لوگ ہیں، ان کا تو یہ لیول ہے، ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے ان کو اپنا ولی مانے، ہمارے لیے شرط ہے، اولیاء اللہ کو اپنا ولی مانے، اپنا سردار مانے، اپنا امام مانے، اپنا بڑا مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اے ایمان والو، اگر تم اپنا بڑا تلاش کرتے ہو، اپنے بڑوں کو تلاش کرتے ہو تو یاد رکھو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے بے شک تمہارے اولیاء، تمہارے رہنما، تمہارے مرشد، تمہارے مددگار، تمہارے سردار اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور کامل ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے ہیں۔ اور ہمارے لیے آرڈر فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں یہ آیت نمبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ریکارڈ ہو جائے، بعد میں کوئی سنے کہاں کی آیت تھی کہ اتنی بڑی قرآن میں نہیں، بتا رہے ہیں آپ کو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے مومن تیرے لیے آرڈر ہے کہ تو اللہ والوں کو اپنا ولی بنائے، مطلب اوپر ہو گیا۔ اب سورہ لقمان میں فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو میری طرف آ گیا ہے یعنی اللہ والے، من اناب الیہ، جس کا من اللہ کی طرف جھک گیا ہے، اب وہ دنیا کی محبتوں سے اوپر نکل گیا، دنیا کی شہوتوں سے اوپر نکل گیا، اس کا دل و دماغ اللہ سے لگ گیا، اس کو فکر دنیا ختم ہو گئی، دنیا ماننے لگی ہاں وہ دیکھو وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ والا ہے، جو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ والا ہے، بس اے عام مسلمانوں تم ان کے راستے پر اتباع کرو، ان کے راستے پر چلے جاؤ۔ لگتا ہے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ ہے تو تم قادری بن جاؤ، لگتا ہے تم کو معین الدین چشتی اجمیری ولی اللہ ہے تو تم چشتی بن جاؤ۔ چشتی بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اورنج کلر کی ٹوپی پہن لوں، قادری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں گرین کلر کی ٹوپی پہن لوں۔ ہاں یہ رنگوں میں فائدہ ہے، وہ ایک ہائی لیول کی بات ہے، رنگوں کا بھی ایفیکٹ ہے، اس کا بھی تصوف میں تذکرہ ہے، قرآن اور حدیث سے اس کی بھی اشارات ہے، مگر وہ چیپٹر تک ہم نہیں جا رہے۔ قادری بننا مطلب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے میتھڈ پر ذکر کرنا، ریاضت کرنا، اپنی زندگی کو موڑنے کی کوشش کرنا، زندگی کو چینج کرنا۔ قادری بننا مطلب شیخ عبد القادر کے راستے پر چلنا، چشتی کے راہ پر چلنا، حضرت بہاؤالدین شاہ لچمن کے راہ پر چلنا، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلنا، اس کو کہتے ہیں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ مطلب ہوتا ہے جی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ صرف بولنے سے یا کارڈ پہ لکھنے میں سے کوئی قادری نہیں ہوتا ہے، قادری لکھنے سے نہیں ہوتا ہے، قادری بولنے سے نہیں ہوتا ہے، قادری بننا پڑتا ہے، قادری بننا پڑتا ہے، یاد رکھو قادری بننا پڑتا ہے، چشتی بننا پڑتا ہے، شتاری بننا پڑتا ہے، جو سلسلہ کہے، شادری کہے، رفاعی کہے، تجانی کہے، سلسلے نام لگانے سے نہیں ہوتے، سلسلے پر عمل کر کے بننا پڑتا ہے۔ میں اپنے نام کے ساتھ کروں حبیب احمد اچھا تو مطلب اچھا نام، میں اپنے نام سے حبیب احمد الحسینی اچھا تو میں اچھا نہیں، بابا اچھا بولنے سے اچھا نہیں ہوتا، اچھا بننا پڑتا۔ اچھا قادری لکھنے کا نام نہیں ہے، یہ قادری عمل کا نام ہے، میتھڈ کا نام ہے، طریقہ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہیں بھائی ہم ایسے ہی مسلمان رہنا چاہ رہے ہیں، نہیں بھی نکو ہم کو غوث پاک بھی نکو، غریب نواز بھی نکو، انہوں بھی نکو، بھائی اللہ کو مان لیا نا بس میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ کی مرضی، آپ کی زندگی ہے، آپ اللہ کو جواب دو۔ اللہ تعالیٰ تو فرما دیا سورہ کہف آیت نمبر 17 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ من یہد اللہ فہو المہتد، اے انسان سن لے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس اسی کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت تیرے دماغ کی بس کی بات نہیں ہے، تیرے اپنی ذات کی بس کی بات نہیں ہے، ہدایت کسی کتاب کی بس کی بات نہیں ہے، میں کتاب پڑھ لیا تو ہدایت پا لیا، میں دعا پڑھا لیا تو ہدایت پا لیا، نہیں، ہدایت خالص پیور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا نہیں چاہتا ہے، جس کو گمراہیوں میں بھٹکتا چھوڑنا چاہتا ہے،
فلن تجد له ولیا مرشدا، اے محبوب آپ دیکھیں گے اس کے پاس ہدایت دینے والا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ کلیئر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو انسان کے پاس ولی نہیں ہے، میں فلاں ولی اللہ کو مانتا ہوں، میں فلاں ولی کی اتباع کرتا ہوں، میں فلاں ولی کے طریق پر چلتا ہوں، ان کے بتائے ہوئے میتھڈ پر، مجاہدے پر ایکسرسائز کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، جو اپنا کوئی گائیڈ، اسپریچول گائیڈ، یہ جو روحانی گائیڈ ہوتا ہے ولی اللہ، جو اپنا کوئی ولی مانتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ نشانی ہے کہ اللہ اسے ہدایت دینا نہیں چاہتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر جسٹ لاجک سے اگر ہدایت دینا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ برین تو سب کو دے دیا تھا نا، جی سب کے پاس تھے، تو پھر رسول کیوں آئے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جسٹ بک نالج سے اگر ہدایت دینا چاہتا تو قرآن بھیج دیتا، آقا رسول اللہ کیوں آئے؟ جی عقل کا ہونا، کتاب کا ہونا، یہ ہدایت میں سپورٹرز ہے، ہوتے جو کہے مجھے انسان کی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام میرے پاس ہے، تو بھٹکتا ہے، نہیں میرے پاس بڑا اونچا دماغ ہے، بڑا ماسٹر مائنڈ ہوں، بہت انٹیلیجنس ہے، بہت ایکسٹرا آرڈنری سوچتا ہوں میں، اچھی بات ہے، گھومتے رہیے، نیچے مارتے رہیے، نہیں ملے گی ہدایت ملنے کے لیے آقا رسول اللہ، مولا علی علیہ السلام اور سارے اولیاء کے گزرے، یہی چین سے ہدایت چین سے ملتی ہے، ہدایت انسان سے ملتی ہے، انسان کو گائیڈ کرتا ہے، انسان کو گائیڈ کرتا ہے، جو ولی کامل ہوتا ہے وہ مرید ناقص کو گائیڈ کرتا ہے۔ پھر ہمارے لیے فرمایا کہ لوگوں اولیاء اللہ کو مانو، اولیاء اللہ کا ایک میتھڈ لے لو۔ آپ کہیں گے کہ کون سا ورنہ قادری چشتی یہ دیولیاں ہے، دیرنا ہے، دیخاقہ، ہم کدھر جانا چاہیے حضرت؟ اچھا کدھر جانا؟ جی کدھر جانا؟ ایک ولی کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر مانو سارے اولیاء اللہ کو، لیکن عمل اور اطاعت اور مریدی اور غلامی اور اتباع اور اقتداء صرف ایک کے ساتھ ہوتی۔ ادھر بھی چلے گئے، ادھر بھی ان کی بھی کتاب پڑھنی ہے، ان کے پاس سے بھی تھوڑا لے لیوں، نہیں یہ نہیں ہوتا، ایک پکڑنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اسکول کی تعلیم ہوتی ہے، آپ سی بی ایس سی میں بچے کو ڈال کے سی بی ایس سی میں پڑھا دیجئے، نہیں 6 مہینے سی بی ایس سی میں پڑھا کے 6 مہینے ایس ایس سی میں پڑھاتا ہوں، بیچ میں چھٹیوں میں آئی سی ایس سی پڑھا لیتے ہوتا میتھس تو میتھس ہے نا بھائی، یہ پڑھو یا نہیں بھائی، میتھس تو میتھس ہے، بایولوجی ہے جی، وہ بایولوجی میں پیٹ اور اس کے اندر کی چیزیں بتاتے جی، اور حیاتیات اور کیا کہتے ہیں درخت وغیرہ جانور وغیرہ بتاتے ہیں، اور یہ میتھس کے اندر وہی 1 2 3 4 5 رہے گا، لیکن سی بی ایس سی کا میتھڈ الگ، آئی سی ایس سی کا میتھڈ الگ، ایس ایس سی کا میتھڈ الگ، تعلیم وہی ہے، سکھانے کے طریقے الگ ہیں۔ سیلف ڈیفنس سیکھ رہے ہیں آپ، اپنے سیلف ڈیفنس جی، مارشل آرٹ سیکھ رہے ہیں آپ، صبح میں کراٹے کی کلاس، دوپہر میں کشتی کی کلاس، اور شام میں جو ہے جوڈو چلتا جی، لیٹ نائٹ باکسنگ، پورا الٹ کر ایک فن سیکھنا پڑے گا، آگے تک جانا پڑے گا، ایک راستہ اپنانا پڑے گا، ایک راستہ، یہاں سے سکندرآباد تو 4 روڈ جاتے، 4 سے کیسے آپ جاتے 4 راستے، ایک راستہ پکڑنا ہوتا، یہی ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات۔ یہ سلسلے جو ہیں، یہ سلسلے، یہ طریقے، یہ تعلیمات ایک میتھڈ ہے، ایک قانون ہے، ایک سلیبس ہے، انسان کی اسپرچولیٹی بڑھانے کے لیے، اس کے دل کو طاقتور بنانے کے لیے، اس کے اندر ایمان بھرنے کے لیے، اس کے اندر خود کی ذات کے لیے عزت و انکساری، اور اہل اللہ کے لیے فخر اور اللہ کی عبادت و توحید اس کے دل میں پیوست کرنے کے لیے، بٹھانے کے لیے، یہ ایک میتھڈ ہے، ایک سلیبس ہے۔ وہ سلیبس کو کہتے ہیں قادری سلیبس جی، وہ چشتی سلیبس ہے، وہ نقشبندی سلیبس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، طریقہ سنتے نا، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے، نہیں میرے باشا ایک شریعت ایسا، دیکھو ایسا بتاتے ہیں، میرے کو دیکھتے سنائیے، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے، آپ بولنا غلط، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے، کریکٹ۔ شریعت اسلام ہے، اسلام کے اندر ایک میتھڈ اپناتے ہیں، مثال کے طور پر میں ثواب کمانا چاہتا ہوں،
اسلام کہتا ہے کھانا کھلاؤ ثواب ملے گا، پانی پلاؤ ثواب ملے گا، نماز پڑھو ثواب ملے گا، قرآن پڑھو ثواب ملے گا، فیملی کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو ثواب ملے گا۔ یہ اسلام ہے پورا۔ اس میں سے آپ جو چیز اپنائیں گے وہ ثواب دے گی، لیکن اس کے اندر یہ سب اسلام کے اندر ہے۔ قادریت اسلام کے اندر کا طریقہ ہے۔ قادریت قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ چشتیت قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی ولی اللہ کا راستہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ کوئی سمجھے نہیں قرآن و حدیث شریعت ہے، طریقت الگ چیز ہے۔ بابا آپ کو نہیں سمجھ میں آئی، طریقت قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ طریقت دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر طریقہ اپنا لو، طریقت مطلب ہوتا ہے روٹ، شریعت جانے جو روڈ میں دیکھ لیا وہ میرا طریقہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شریعت کے اندر اولیاء اللہ ایک راستہ چنتے ہیں، ہاں اپنے مرید کو ایسا تربیت دینا، ان کے میتھڈ پر عمل کرنے کو کہتے ہیں طریقت۔ یہ طریقت کو اپنانا یہ سلوک ہوتا ہے۔ بہرحال جملہ محمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا کوئی بندہ کوئی طریقت اپنا لیا، یعنی قادری بن گیا، چشتی بن گیا، سورورتی، کوئی ایک میتھڈ، کوئی ایک ولی اللہ کی چوکھٹ پکڑ لیا، ان کی کتابیں پکڑ لیا، ان کے فیضان کو پکڑ لیا، ان کی چین اور سلسلے کو پکڑ لیا اور اس پر استقاموا، پابندی سے جم گیا، یعنی ادھر تھوڑے دن ادھر تھوڑے دن، یہ بزرگ کے پاس 6 مہینے، وہ بزرگ کے پاس 6 مہینے، نہیں، سب بزرگ ہے لیکن بیٹھنا ایک گرو کے پاس، بیٹھنا ایک استاد کے پاس، بیٹھنا ایک ولی اللہ کے پاس۔ اگر کوئی ایک ولی اللہ کے پاس ان کا طریقہ، ان کا سلیبس پڑھتے ہیں، ان کا میتھڈ اپناتے ہیں، اگر جم کے بیٹھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم اسے خوب پانی پلا دیں گے۔ ہاں پانی پلا دیں گے، پانی کیوں پلائیں گے صاحب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے خوب پانی سے سیراب کریں گے۔ اشارہ ہے صاحب، اس کا ڈیٹیل ہے، کبھی اس کے اوپر خطاب رکھ کر گفتگو کریں گے، لیکن ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جس کو ہم نے زندگی دی ہے، پانی سے زندگی عطا کی ہے، جس کو ہم نے زندہ رکھا ہے۔ پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں، انسان بغیر پانی زندہ نہیں، جانور بغیر پانی زندہ نہیں، درخت جھاڑ بغیر پانی زندہ نہیں۔ جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے پانی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اے میرے بندو، ولی اللہ کے میتھڈ کو اپناؤ، اس کے طریقت کو اپناؤ اور پابندی سے جم جاؤ، ہم تمہیں خوب پانی عطا کر دیں گے۔ جی جو قرآن میں کچے ہیں نا، قرآن میں جو کچے ہیں وہ تو اولیاء اللہ زندہ ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ پانی بانٹنے والے ہیں صاحب، پانی زندگی ہے، وہ پانی بانٹنے والے ہیں۔ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، طریقت کو مضبوطی سے اپنا لو۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم کیا اللہ کے علاوہ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں کیا؟ کوئی صحیح طریقہ بتاؤ ہمیں، صحیح طریقہ، 2 طریقے بالکل صحیح ہے، پرفیکٹ، کوئی غلطی نہیں اس میں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ میں شاہ نور الدین قمیسی کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اس ولی کا واسطہ تو میری دعا کو رد نہیں کرو، جی ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے مجھے خیرات دے دینا، آپ اللہ سے مانگو، بالکل 100% صحیح طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آ کر کہیں اے شاہ نور الدین قمیسی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، آپ مجھے بھی دے دیجیے۔ پرفیکٹ 100% صحیح طریقہ، 100% صحیح طریقہ۔ نہیں اللہ میرے کو نہیں دے رہا حضرت آپ دے دو، غلط۔ جی اللہ نہیں دے رہا ہے آپ دے دو، اللہ نہیں دینا چاہا تو نہ کوئی نبی دیتا نہ کوئی ولی دیتا، سمجھنا رہی بات؟ اگر اللہ نہ دے تو پھر نبی بھی نہ دے، ولی بھی نہ دے، اور اگر مانگنا ہے اور لینا ہے، اور جو لینا ہے اللہ سے لینا ہے، پر طریقے 2 ہے۔ ان کے واسطے سے اللہ کو پکارو، جی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرا طریقہ، فرماتا ہے اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ جو آدمی بولتا اللہ کے نام پہ دے دے، منگ رہا کس سے ہوں؟ اللہ سے منگ رہا یا بندوں سے منگ رہا؟ بولیے نا، عتیق بھائی اللہ کے نام پہ پانی دے دیجیے، میں کس سے منگ رہا ہوں؟
عتیق بھائی کا نام تو شریف بھائی بولیے بھی وہاں سے عتیق بھائی جی جب مانگتے نا اللہ کے نام پہ تو مانگتے، جب بھی ہم اللہ کے نام پہ ہم غوث کے نام پہ مانگیں تو لوگ بولتے شرک، حالانکہ غوث کے نام پہ اللہ سے مانگتے، غوث کے نام پہ اللہ سے مانگتے، وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اللہ کے نام پہ دے دے بابا، اللہ کے نام پہ میں مذاق نہیں بول رہا ہوں، قرآن کا لفظ ہے سورہ نساء، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اے لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم بندوں سے مانگتے ہو۔ اگر یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ دکھا رہا کیوں؟ اللہ تعالیٰ دکھایا سو راستہ، اللہ تعالیٰ دکھایا سو راستہ ہے۔ مسلم احمد میں حدیث ہے، ایک صحابی آئے عرض کرے یا رسول اللہ نابینا ہوں مگر میرے آنکھیں واپس چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صبر کر لو، تکلیف کے ساتھ گزار دیے تو قیامت کے دن درجہ زیادہ بلند ہوگا۔ پر نہیں یا رسول اللہ میرے کو ہونا چاہیے، میرے کو آنکھاں ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے جاؤ اچھی طرح وضو کرو، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھ کے بولو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں محمد کا واسطہ لے کر، اے اللہ ان کا واسطہ قبول کرنا۔ پھر کہو کہ یا رسول اللہ، حضور کے دروازے پہ ٹھہر کے نہیں بول رہی، مسجد میں بیٹھ کر بول رہے نماز کے بعد، یا رسول اللہ میں آپ کا واسطہ اللہ کو دے رہا ہوں، پلیز میری دعا پاس کرا دینا۔ حدیث کے الفاظ بڑے اونچے لیول کے ہیں، وہ لوگ کو سمجھنے مشکل ہوتی، میں ایزی زبان میں بتاؤں، یا رسول اللہ اللہ کے پاس میری دعا پلیز پاس کرا دینا، قبول کرا دینا۔ اس کے بعد بولو یا اللہ مجھے میری یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، دعا کرو۔ حدیث شریف میں ہے وہ شخص مسجد میں گیا، وضو کیا، نماز پڑھا، اللہ کو پکارا رسول اللہ کا نام لے کر، رسول اللہ کو پکارا اللہ کی بات کہہ کر، اور وہاں پر دعا مانگا۔ جس وقت مسجد سے نکل رہا تھا دیکھتے ہوئے باہر نکل رہا تھا، دیکھتے ہوئے نکل رہا تھا۔ تو یہ راستہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ اولیاء اللہ سے مانگنا غلط بات نہیں ہے۔ اولیاء اللہ سے کیوں مانگتے؟ اللہ نہیں دے رہا آپ دے دو، نہیں، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے آپ دے دو۔ یہ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جہاں جہاں قرآن نے منع کیا نا اولیاء کو مت اپنا، وہاں پر کہا اللہ کو چھوڑ کر کوئی کسی کو ولی مت بناؤ، اللہ کو چھوڑ کر ولی۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر ولی نہیں بناتے، اللہ کے ولی کو ولی بناتے۔ اولیاء اللہ اور اولیاء من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ولی اور اللہ سے مانگنے کے لیے ولی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بھئی آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے، کیونکہ یہ اللہ سے ان کا کنیکشن مضبوط ہے، اس لیے آتے، اس لیے آتے۔ یہ بالکل جائز ہے، 100% درست ہے۔ پھر آخری بات، حضرت دو حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ خلقا، اب دیکھو اللہ کے ولیوں کی تعریف کیسے ہوئی، حدیث میں تعریف ہو رہی، فرما رہے ان للہ خلقا، بے شک اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مخلوق ہے، جی، خلقہم لحوائج الناس، اللہ نے ان کو پیدا ہی کیا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ حدیث کے الفاظ، اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو اس لیے پیدا کیا، وہ زمین پہ آئے ہی اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یا علی مدد، المدد یا غوث العظم، سرکار غریب نواز المدد۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا ہی مدد کرنے کے لیے ہے۔ خلقہم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ اپنی ضرورت کے وقت مانگنے کے لیے ان کی طرف دوڑے دوڑے جاتے ہیں، وہ بارگاہ میں جا کر، وہ ولی کی دربار میں جا کر مانگ لو، مل جاتا ہے۔ حدیث میں حضور فرما رہے لوگ ان کی طرف دوڑیں گے اپنی مشکل وقت میں، ضرورتوں کے وقت مانگنے کے لیے دوڑیں گے۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، وہ میرے اللہ کے بندے، وہ میرے خاص بندے ہوں گے، عذاب ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ وہاں رحمت ہی رحمت ہے، نور ہی نور ہے، جنت ہی جنت ہے، وہاں پر عذاب آ نہیں سکتا۔ پھر ایک حدیث شریف، نہیں صاحب وہ سامنے رہے تو، دور رہے تو نہیں، آپ کو کون ملے؟ حضور کو نہیں فرمایا قریب اور دور، مگر یہ مفتیاں نکال لیتے اپنے دماغ سے، سامنے رہے تو مانگ سکتے، نہیں دکھے تو نہیں مانگ سکتے۔ اچھا
یہ کہاں ہے بھائی؟ حضور کا فرمایا، نہیں لکھے تو نہیں مان سکتے، حضور کا فرمایا، حضور تو نہیں فرمایا مگر ان کا بھیجا، شیطان ڈالتا اس میں وہ بول دیتے۔ دیکھو حدیث شریف اور المعجم الکبیر حدیث نمبر 290 معجم کبیر امام طبرانی، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اضل احدکم شیئا، اگر تم میں سے کسی کا کوئی سامان گم گیا، کام کی چیز کے ساتھ مس ہو گئی، نہیں مل رہی، ڈھونڈ رہے نہیں مل رہی، او اراد احدکم عونا، یا تم میں سے کوئی پریشانی میں پھنس گیا، مدد مانگنا چاہتا ہے، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دکھ رہا، اب بول رہے ہیں اب مدد کرنے والا کوئی نہیں دکھ رہا، حضور فرما رہے ہیں تمہارا سامان گم گیا، گاڑی کھو گئی، پیسے گم گئے، مشکل آ گئی، اٹیک ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس وقت کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ، وہ بندے مومن کو چاہیے وہ پکار کر کہے، کیا کہے؟ یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کر دو، یہ حدیث کے الفاظ، اے اللہ کے بندوں مدد کر دو، یہ حدیث میں المدد یا اللہ نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگو بالکل درست ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھا رہے، نظر کوئی نہیں آ رہا، سامنے کوئی انسان نہیں ہے مدد کرنے والا، اب کیا کرے؟ تو زمین کے کسی کونے پر رہ، پکار المدد یا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، مدد ہوتی ہے، غریب نواز کو پکار مدد ہوتی ہے، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر کہے یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یا عباد اللہ اغیثونی، سیکنڈ ٹائم، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، پھر فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے وہاں پر ایسے بھی ہوتے ہیں جو تم کو نظر نہیں آتے، ہم دیکھ نہیں سکتے پر ان کی مدد ہوتی ہے، شاعر محبت میں کہتا ہے اللہ بھی ادھر، کیا غم میری مدد کو اگر غوث سے پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث سے پاک ہے، جدھر اللہ اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے وہاں غوث اعظم کو مدد کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہ اللہ کے لوگ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ تصوف کی زبان میں، ہمارے پاس عام اولیاء اللہ کہتے ہیں نا، تصوف کی زبان میں ان کو کہتے ہیں رجال اللہ، اللہ کے آدمی، بے ان کے آدمی، کمشنر صاحب کے آدمی آگئے، ایم ایل اے صاحب کے آدمی آگئے، بادشاہ سلامت کے لیڈر کے آدمی آگئے، اللہ کے آدمی آگئے، جو جتنا پاورفل اس کے آدمی اتنے پاورفل، جی گلی کے لیڈر کا دوست آیا تو تھوڑا تھوڑا اکڑ لیتا، ایم پی صاحب کا آدمی آ گیا تو پورے محلے میں دہشت رہتی، ارے ایم پی صاحب کا آدمی آ گیا، صاحب سیدھا تو بھائی نکو لڑو اس سے، جی چیف منسٹر کا آدمی آ گیا تو پورے رائٹ ہو جاتے، گورنمنٹ کی پولیس آ گئی تو گورنمنٹ کے لوگ آئے گئے، اللہ مالک الملک، ساری کائنات کا مالک، جس کی ملکیت کبھی ختم ہونے والی نہیں، شروع سے لے کر ختم تک ایک ہی مالک ہے، اس مالک کے آدمیوں کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو فرماتے ہیں اغیثوا یا عباد اللہ اغیثونی، یہ غوث کے لفظ نہیں ہے، لوگوں کو شرک کہتے ہیں، فرمایا نہیں مدد مانگو اولیاء سے، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن مدد کرتے ہیں۔ امام طبرانی یہ حدیث لکھ کر لکھتے ہیں، بھئی امام طبرانی میں آپ کیا بولیں گے، امام طبرانی بولے تو آپ سے 1200 سال 1100 سال پہلے کے بزرگ، امام بخاری کے دور کے آدمی ہوں، امام بخاری سے زیادہ باقی 40-50 سال آگے پیچھے وہ دور کے آدمی ہیں، انہوں لکھتے ہیں، یہ حدیث لکھ کے فرماتے ہیں وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ، یہ ایسے ہی نہیں لکھ رہے حدیث، یہ حدیث لکھے ہم نے اس پر تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا، مدد ہوتی ہے، ہائے ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسال کے وہ حضور کے زمانے کے قریب لوگ کہہ رہے ہیں ولیوں سے مدد مانگو، مدد ہوتی ہے۔ آج کا بندہ کہہ رہا ہے مولوی نہیں ہوتا، صاحب شرک ہے، کس کے ایمان کو مانے؟ آج کے ملا کو، یہ اس وقت کے ولی اللہ کو، کس کو مانے؟
وہ فرماتے ہم نے دیکھا، صحابہ کرام سے پڑھو نا صاحب جی، صحابہ کرام میدان جنگ میں جا کے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کبھی جنگ ہو جاتی، کریش ہو گیا، بہت گرما گرمی چل رہی، کافر بھاری پڑ رہے، نہیں سمجھ میں آ رہا کیسا فائٹ کرنا، پوری لشکر مل کے ایک ساتھ آرمی چیف کا آرڈر آتا تھا، پکارا رسول اللہ کو، یا محمد منصور امتک جی، اے اللہ کی طاقت والے محمد مدد کریے۔ یہ صحابہ نعرے لگاتے تھے میدان جنگ میں، اے اللہ کی مدد والے محمد، اللہ کو نہیں پکار رہے، اللہ نے جن کو طاقت دیا رسول اللہ کو پکار رہے، صحابہ کرام سکھائے اولیاء اللہ کو پکارنا، اپنے بڑوں کو پکارنا، صحابہ کرام مشکل وقت میں پریکٹیکل کر کے سکھائے۔ بہرحال لوگوں یاد رکھو، اگر ہم اپنی زندگی میں گمراہ نہیں ہونا چاہتے، ہدایت پر رہنا چاہتے، شریعت پر رہنا چاہتے، اچھائی پر رہنا چاہتے، انسانیت پر رہنا چاہتے، روحانیت پر رہنا چاہتے ہیں، ہیومینٹی اور اسپریچولیٹی دونوں چاہیے، عمل صالح چاہیے، اچھے کام چاہیے، آپ کو کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ولی اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ لو، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے چلے جاؤ، یہی طریقہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ عرس شریف کے موقع پر میں ہمارے فراز بھائی سے اجازت لے کے مجھے خیال آیا، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے تذکرے اور صحبت، یہ کتاب میرے پاس ہے، تذکرے اور صحبت، مجھے اچھا لگا، اس میں کیا ہے، اولیاء اللہ کی عبادتیں کیسے ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کی صبح شام ایک ولی کا تھوڑا سا طرز، تھوڑا سا، پہلے چاروں خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم علیہ السلام، جی ان چاروں کا تذکرہ پہلے کیا گیا، پھر بعد میں غوث پاک پیران پیر سے پہلے کے بزرگ حضرت صدر سختی، حضرت معروف کرخی، ابراہیم ادھم، اویس قرنی، حسن بصری، یہ جو اوپر کے اولیاء اللہ پیران پیر سے پہلے کے، یہ ولیوں کا دو پیج میں تذکرہ ہے، 2 پیج ان کے بارے میں، 2 پیج ان کے بارے میں، 2 پیج ان کے بارے میں، پھر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ تھوڑا ڈیٹیل میں بیان، ایک 8-10 پیجز میں ان کی لائف کیسی تھی، وہ کیسا کام کرتے تھے، کیسا اسٹرگل کرتے تھے، کیسا عبادت کرتے تھے، ان کے بارے میں 8-10 پیج۔ اس کے بعد ان کی تعلیمات کیا، جو کہ یہ قادری جنکشن ہے، حضرت شاہ نور الدین قمیصی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ، یہ جنکشن ہے قادریت کا، غوث اعظم کی تعلیمات کا، یہاں کا فیض کوئی نیا فیض نہیں، یہ غوث اعظم کا فیض ہے، اور غوث اعظم کا فیض کوئی نیا فیض نہیں، وہ مولا علی کا فیض ہے، اور جو مولا علی کا فیض ہے وہ کوئی نیا نہیں، وہ آقا رسول اللہ کا فیض ہے، یہ کنیکٹیویٹی ہے۔ تو سلسلے قادری سلیبس جی اپنی سول کو پیور کرنے کے لیے، اپنے ہارٹ کو، دل کو پیور کرنے کے لیے، عمل کو درست کرنے کے لیے، سوچ کو صحیح کرنے کے لیے، جو قادریت کا سٹارٹنگ ہے نا، ابتدا بالکل جسٹ بگنر کے لیے، وہ اس کے اندر تعلیمات ذکر کی ہو، نماز کیسی، زہد کیسا، تقوی کیسا، عدل کیسا، بات کیسا کرنا، اٹھنا کیسا، بیسکس بالکل ایک 3-4-8 پیجز بگنرز کے لیے، یعنی آپ بولیے کلاس 1 نرسری کی تعلیمات سلسلہ قادریہ کے بیان کی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں 2-3 پیج، پھر سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے 2-3 پیج، پھر چوتھا بڑا مشہور سلسلہ سہروردیہ خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں بزرگوں کے تھوڑے خیالات، بہترین کتاب ہے سجاد صاحب کی طرف سے آج کے، اور اس کے موقع پر جو حضرات اردو پڑھنا جانتے ہیں اور جو حضرات کو یقین ہے کہ میں لے جاؤں گا تو میں خود پڑھوں گا یا اپنے ساتھی سے پڑھوا کے اس سے فائدہ حاصل کروں گا، ویسٹ نہیں کروں گا، لے جا کے تاکہ میں پھینکنا نہیں جی ادھر ادھر اڑا دوں، جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں ان کو یہاں سے یہ کتاب فری دی جاتی ہے، لے جائیں، پڑھیں، اپنے بزرگوں کی زندگی پڑھیے۔ اور قادری اسپیشلی میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قادریت، یہ جو قادری جنکشن پہ آئے نا، آج جا کے آپ گھر میں آ کر کیا ہے، درگاہ میں جا کے آئے، ارے یہ درگاہ کی ہوائیں ہیں نا، یہ باؤنڈری کے اندر آ کے گئے تو فائدہ ہوگا، کچھ نہ کرو، ارے یہاں کے گئے تو فائدہ ہوگا، کیوں؟ یہاں پر ولی اللہ سو رہے ہیں، جہاں ولی اللہ ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے، جی جہاں پر ولی اللہ وہاں پر اللہ کے فرشتے، یہاں آ کے جانا فائدہ مند ہوگا، ایک تو روحانی فائدہ ہے
دوسرا نالج ہے، میتھڈ ہے، سلیبس ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو اپنا قادریت سٹارٹ کیسا کرنا، غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر کیسے چلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو قرآن و حدیث کی فہم عطا فرما، مولا رب کریم ہم کو اسلام کی سمجھ عطا فرما، مولا رب کریم ہم کو اولیاء اللہ سے جوڑ دے، اولیاء اللہ سے جوڑ دے، اولیاء اللہ کی محبت دلوں میں ڈال دے، اولیاء اللہ کی تعلیمات دماغ میں ڈال دے، اولیاء اللہ کی طریقت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا خواجہ سید نور الدین شاہ اویسی رحمۃ اللہ علیہ الجیلانی، اللہ ان کا فیض سے ہم کو مالا مال فرما، ان کی محبتوں سے وابستہ فرما دے، ان کے مستفیدین اور مستفیضین میں کروا دے، اور سارے اولیاء کرام کی محبت والے بنا دے، ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے، عقیدوں کو مضبوط فرما دے، مولا ہم کو اچھا انسان بنا دے، مولا ہم کو سچا مسلمان بنا دے، مولا ہم کو پکا مومن بنا دے، اس دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرما، مولا مرنے کے بعد اگلی زندگی میں بھی عزت کی زندگی عطا فرما، اور ہمارے حال پہ کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.